السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سہیل احمد، آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹی وی۔ آج ہم دیکھیں گے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت بیان جو تارکین نماز یعنی تارکین صلاۃ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں، ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر۔ فرمایا میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ اصول ہو سکتا ہے۔ سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر علم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں۔ مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ اچھے لوگ
जिनके नाम आमाल अच्छे साबित हुए वो यूं कहते हुए निकल गए, फहुवा फी ईशतिर राज़ियतिन फी आलियतिन कुतूफुहा दानिया। ओ आओ और मेरे बंदे, तूने मेरी नमाज कज़ा ना की, हेरा फेरी ना की, उसमें कोई चोरी ना की, आज मैं तुझे उसके बदले में जन्नत का आला दर्जे का बाग दे दूं। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत और खुशहानी आवाज़ है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे, इनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह ताला इन पर हर तरह के इनामात और इकरामात नाजिल करे, आमीन। आगे देखिए, कुछ लोग अपने नामे आमाल बाएं हाथ में लिए हुए नजर आएंगे। कुरान करीम में है, आदमी की छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, पता चल जाएगा ये है पुराने बदमाश। दुनिया देखेगी, अपने पराए देखेंगे, बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेगी अम्मी जान का क्या हाल है। shahideislam.com वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरन वयस्ला सईरा। और मेरे बंदे याद रखी, छाती में से तेरा हाथ गुजार कर पीछे से नाम आमाल पकड़ाऊंगा ताकि लोगों में भी पहचान हो जाए। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। आज तुम खानदान वाले जरूर हो, बिरादरियों वाले जरूर हो, सोसाइटियों वाले जरूर हो, पार्टियों वाले जरूर हो, बड़े बड़े ओहदों वाले जरूर हो, बड़े बड़े मालदार ठीक है, सरमायादार हो ठीक है, बड़े बड़े जिम्मेदार हो ठीक है, मुल्कों के हुक्मरान ठीक है, मगर आ जाओ मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी दोज़ख में चले गए। दोज़खियों को तो कहां मोहलत मिलेगी बात करने की। तजर्बा कर देखो, आग पर उंगली रखो, फिर हाय हाय के सिवा तो बात करने का मौका ही नहीं रहता। अलबत्ता जन्नत वाले आपस में जिक्र करेंगे, भाई अगर दो चले गए तो जिक्र करेंगे, यार अब्बा जान नजर नहीं आते, अम्मी नजर नहीं आती, फलाना भाई हमारा नजर नहीं आता, फलाना दोस्त नहीं मालूम होता, फलाना रिश्तेदार जन्नत में दिखाई नहीं दिया। अब वो लोग ख्याल करेंगे और उनका ख्याल ये सही होगा कि जब जन्नत में नजर नहीं आते तो ठिकाने तो दो ही है, तीसरा तो नहीं, या जन्नत है या दोज़ख है, तो वो कहेंगे दोज़ख में गए। तो जन्नतियों को इजाजत होगी इस बात की कि तुम उनका बुरा हशर देखो जिन्होंने मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने परवाह न की, दौलत के नशे में, इख्तिदार के नशे में, जवानी के नशे में, हुस्न के नशे में, इसी नशे में भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आओ उनका आज हाल देखो। अल्लाह पाक जन्नतियों को दिखाएंगे, तुमने रातों को जानकर मुझसे मांगा, तुमने सर्दियों में वुजू किए। हदीस पाक में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को, अपने उम्मतियों को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वुजू करने वाले आज़ा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे, चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, वुजू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे। हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया में से एक एक उम्मती को छांट कर ले आऊंगा। तो जन्नती दोज़ख के किनारे पे जाएंगे, दरमियान में खिड़की खोली जाएगी, वो पहचानेंगे
حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر، میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ میں اپنے ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج جہنم میں یہ جل رہا ہے۔ میرا فلانا رشتے دار، فلانا ہمسایا، فلانا خاندان کا آدمی، فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ متعجب ہو کر، حیران ہو کر سوال کریں گے۔ قرآن کا فی جناتی یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً، اے ابا جان، اے امی جان، اے بھائی جان، اے بیگم صاحبہ، اے خالہ جان، اے نانا جان، اے فلانے صاحب، اے چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے، کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے، آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، مارکیٹ کے صدر بھی تھے، بڑی چودراہٹ چلتی تھی، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ چودھری صاحب یہ آج کیا ShahandeIslam.com شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو؟ خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں کے فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی۔ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی؟ وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے؟ حدیث بات میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ، کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکلا بازی باغل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا۔ اذن لہا بالرسین، آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ سوچ کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح۔
कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जहन्नुम में इस तरह का अज़ाब होगा, 70 तय चमड़े की चल रही होंगी, आगे नया बनता जाता, पीछे जल रहा, फिर नया बन रहा, फिर जल रहा है, सर से लेकर पैरों तक 70 जगह से जल रहा है, 70 जगह नया बन रहा है एक वक्त में। इस भयानक हालत में जहन्नमियों को देखकर कुरान करीम कहता है सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहुल बुतून। लोग कहेंगे इलाही हजारों बरस गुजर गए, खाने को कुछ न मिला, लाखों बरस गुजर गए, खा के कुछ न देखा, हमने खाना देखा ही नहीं। आवाज आएगी ये घास खाओ, जिसको खाने से अतड़ियां बाहर निकल आएंगी। कुरान करीम है, लोग रोवेंगे और चिल्लाएंगे गधे की तरह से, 500 साल गुजर जाएंगे, आवाज लगाएंगे वइयस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। इलाही पानी पानी पानी। shahadeislam.com। हजारों लाखों बरस गुजर गए, पानी देखा नहीं। आवाज आएगी फसारिबून अलैहि मिनल हमीम। गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ, जिसको पीने से ये दोनों लब, ये दोनों होठ इतने सूज जाएंगे। मेरे तेरे नबी का फरमान है, सारी कायनात के नबी का फरमान है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नीचे का होठ सूज कर पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा, ऊपर का लब सूज कर कमर पे जा पड़ेगा। और आवाज आएगी तुमने जैसी मेरे कुरान की मेहमानी की थी, मैंने वैसी तुम्हारी मेहमान नवाजी कर। इस बुरी हालत में देखकर जन्नती लोग उनसे सवाल करते हैं फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग मुजरिमों से सवाल करते हैं मा सलककुम फी सकर, कैसे यहां पहुंच गए हो, क्या चीज तुम्हें यहां ले आई है, क्यों इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, बात क्या बनी। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह का भेजा हुआ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सच्ची, कलाम सच्चा खुदा का। फरमाया तमाम के तमाम दोज़खी जहन्नमी एक जुबान होकर बोल उठेंगे और कहेंगे कालू, कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। सबसे पहला जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा ऐब, सबसे बड़ा जुर्म फर्द हम पे जो लगा वो ये लगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद अपनी जबानी आप बोल रहे जहन्नुम में। कालू, कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमने नमाजों की परवाह न की। अजान हुआ करती थी, हम रेडियो बजाया करते थे, अजान हुआ करती थी, हम टेप चलाया करते थे, अजान हुआ करती थी, हम गाना बजाना किया करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा आया करता था, इधर हम कंजरियों के गीत सुना करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा अल्लाहु अकबर की आवाज आती थी, इधर हम तरह तरह के भंगड़े डाला करते थे, दुकानों पे बैठ के गप्पे मारा करते थे, घर में पड़े सोए रहते थे। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे।
اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضر ہی نہیں ہوا کرتے تھے. آج کیا حشر ہے. کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں. شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے, زنا کرو گے اس سے بھی خرچ ہوگا, نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر پرواہ کوئی نہیں. عورتیں پرواہ نہیں کرتی, مرد پرواہ نہیں کرتے, قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا. جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے. نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو. اور چودھری صاحب, شیخ صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے, پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا. اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس کا نام ہے اعمال چلے گا, یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام ہے اعمال چلے گا. گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں ابھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا. سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر, یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھا. تو سارے سال جان نہیں دے, ہر وقت دیا کر, وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی. ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے, پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے, ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا. جب نمازوں کی یہ حالت ہو, تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, اعلان کہتا ہوں, تاریخی ثبوت لاؤ, حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ, قرآن کریم میں سے لاؤ, کوئی مائی کا نام دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز. کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں, کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین, اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی. اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں, تم مزے کر گئے, تو نماز کو جایا کرتا تھا, ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے. خود اقرار کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں, پرواہ ہی نہیں کرتے. بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے, دولت بھی دی ہے, مال بھی دیا ہے, اولاد بھی دی ہے, زمین جائیداد بھی دی ہے, اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں.
وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بڑا تذر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کر لگے، میں مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کا وہاں؟ انہوں نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فرمایا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی،
غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے. دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام. ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے حالت یہ بن گئی. جنتی کہتے آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سلوا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا. خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا ہے. ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں. بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے. ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے. قرآن کریم میں آقا اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی ہی نہیں. سخت دل لوگ تھے ہم، جو آیا اس کو ترخا دیا، جو آیا اس کو ٹلا دیا، جو آیا اس کو ٹلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال. تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، افیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ کے راہ پہ ہم سے دامیں دینے کی توفیق دی نہ. ShahideIslam.com. قرآن کریم ان کی زبان میں بیان کر رہا ہے، قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہوں کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے. کہتے ہیں آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش. کئی 100 میل تک لپٹ نکل جائیں گی. قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جان بچ جائے. فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آگ بولے گی، جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا، بولے گی، بھاگتے ہو کے نام لے گی، او فلانے آ جا، میں تیرے لیے آ رہی ہوں، تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے. اے نماز کو چھوڑنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے دل میں کچھ زبان پہ کچھ منافقت رکھنے والوں، او بدماشی بدکاری کرنے والوں، رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں، آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں. سنو، فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں فرمایا 1000 آدمیوں میں سے 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا، آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے، نہیں چھوڑے
آئے گی وہ جمع ہوا آواز لگائے گی وہ کدھر چلا ادھر تیرا ٹھکانا میں ہوں. تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں, خود اعتراف کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں, ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں, بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے, ٹی پارٹی کھانے والے, مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے, بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا. اللہ میں آواز دے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بلاؤ بلاؤ, تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے, بڑے بڑے تعلقات تھے, ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا, ایک رکتے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا. تیری بڑی یاری تھی, بڑی رشتہ داری تھی, بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج بلا اپنے جگری دوستوں کو بلا, خالص دوستوں کو بلا, دلی دوستوں کو بلا لے. آج بلا, دیکھو تیرے کام کون آتا ہے. تیرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا, جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا. آج بلا, آج بلا, کس کو بلاتا ہے؟ اب آتی ہے بلا لے تو, ٹی پارٹی میں کر دوں گا, انتظام میں نے کر رکھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں, میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. islam.com. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے. بلا لو نا, ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو, کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے, جہنم میں بھی منا لو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین, میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے, رات کے, پیپ کے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے, ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی بدبو کی وجہ سے. فرض کر رہا تھا ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت. قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ, حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے, اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں, صبح کو دیر سے اٹھتا ہے, رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں, ہزاروں نمازوں کا باغی, ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے, آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا, اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا, ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدو, سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں, سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں کھربوں کائنات گر گئی, مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے, میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا, جھکنے نہ دوں گا.
झुक ना सकेंगे, पहचान हो गई ये है वो अलग रहने वाले लोग। बड़ी कोशिश करेंगे हम भी झुक जाएं, कयामत का मैदान है, हमारा काम भी बन जाए, मगर कुरान कहता है फला यस्ततीऊन खाशियातन, नहीं ताकत रखेंगे झुकने की, आंखें शर्म के मारे डूब जाएंगे कि सारी दुनिया देख रही है और ये खड़े के खड़े रह गए। शर्म सारी है, जिल्लत ही जिल्लत है, तबाही तबाही है, बर्बादी बर्बादी है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह और उसका रसूल उससे नाराज है। एक हदीस में है, तवज्जो करना, आखिरी हदीस अर्ज करने लगा हूं, वक्त हो गया, लिख के ले जाओ, औरतों को बताओ, बच्चों को बताओ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन लोग बेशुमार अपने कब्रों से उठेंगे मगर आदमी की शक्ल नहीं। कुछ लोग उठेंगे खंजीर की शक्ल में, खंजीर की सूरत है। लोग कहेंगे इलाही जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, हिसाब किताब के बाद आवाज आएगी कुंतु तुराबा, सारे जानवर मिट्टी हो जाएंगे, ये कौन है? ये भी तो जानवर है, ये मिट्टी क्यों नहीं होते? गाय भैंस बकरी दुनिया भर के परिंदे चरिंदे तमाम के तमाम मिट्टी हो गए, आज ये कौन है? ये मिट्टी क्यों नहीं बने? जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं, ये बेनमाज है, हमने इनकी शक्ल को बदलकर सूअर की शक्ल बना दिया ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये बेनमाज होकर के मरे थे। क्या ही इससे बुरा और क्या होगा, और क्या सादाम होगा इससे बुरा कि आदमी की शक्ल और सूरत तक बाकी नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप और तमाम मुसलमानों को नमाजी बनाए। इसी बिना पर ये तबलीगी हजरात राइवल में इज्तिमा करते हैं ताकि नमाज का हर शख्स को फिक्र हो जाए, हर आदमी के दिल में ये फिक्र पड़ जाए, वरना उनको कोई लालच नहीं, आपको उनसे नहीं, उनको आपसे नहीं, न कुछ कारोबार है, न कोई कमाना है, न कोई लेना है, न कोई देना है, बल्कि अपनी खबर और अपना फिक्र और अपना हसर अपना जिक्र करना है। बहुत सारे लोग कल गए, आज गए, रात को जाएंगे, इंशाअल्लाह परसों दुआ होगी। जो लोग भी वहां जाएंगे हिंदुस्तान से उलमा तशरीफ लाके बयान भी होता है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को, हाँ बुध की शाम को गद्दू जहानिया मोहल्ले में बुध की शाम को यानी जुमेरात की रात को रहीमदाद खान साहब के मकान पर पहले भी कई मरतबा तकरीर हुई है, बात हुआ है। बुध की शाम को वहां बयान होगा, आप हजरात तशरीफ लाएं और शरीक हो। जुमेरात की रात होगी, बुध की शाम होगी आने वाला, और इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बकाया मजमून, शहीद करने वालों का अंजाम, उनको कहां तक अल्लाह पाक ने पहुंचाया, किस किस तरह से दुनिया में उन्होंने अजाब भुगता, और कौन लोग थे इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले। इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें अगले जुमे में आएंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ पिछले जुमे को कोई आदमी अपने टेप का माइक भूल गया, जिसका वो याद करके ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जुमे की कैसेट बाहर दरवाजे पे मौजूद है, आपने सुना होगा, दोस्तों ने भी सुना होगा, जिसका दिल चाहे वो वहां से ले ले। और भी शहादत फारूक आज़म दूसरी कैसेटें हैं बाहर, जिसका दिल चाहे घर में बाल बच्चों में दुकान पे मोहल्ले में सुनाओ, फायदा ही फायदा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, इलाही सब के दुख दर्दों को दूर फरमा। आज रमजान का मोहम्मदी वाले उनका बच्चा मकबूल बस्तर में उसका ऑपरेशन हुआ है, बाजू का अल्लाह पाक से एहतियात फरमाए। जितने भी अस्पतालों में पड़े हैं, घरों में हैं, चलते फिरते, या अल्लाह सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही सबकी बिगड़ी बना दे। ये रब नवाज को बुखार है, अल्लाह पाक इसका भी बुखार उतार दे।
اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا، عالم اسلام کو نمازی بنا، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم کو خبردار کر، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ہم تمام مسلمانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، اور اگر وہی نہ ہوئی تو باقی سارے کے سارے اعمال کا کیا بنے گا؟ ایک شخص تھا مسلمان، کلمہ گو مگر بے نمازی، کہتا تھا دل صاف ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ دن گزرتے گئے، نماز قضا ہوتی رہی، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ قبر میں اسے اتارا گیا تو اندھیرا، گھبراہٹ، خوف، فرشتوں نے سوال کیا، زبان صاف نہ لے سکی، کیونکہ جس رب کے سامنے وہ کھڑا نہ ہوا، آج اس کے سامنے جواب کیسے دیتا؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو نجات ہے، اور اگر نماز برباد ہوئی تو سب برباد۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، ہم میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا وہ آخرت میں ذلیل ہوگا۔ نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں، انجام بہت خوفناک ہے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سے کبھی نماز نہ چھوٹے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو ہمیشہ خم کرتے رہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔